بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچے کی پیدائش کے بعد جب کہ گھر کے لوگوں کے ہونٹوں پر خوشیوں کی لالی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور پوری چہار دیواری میں مسکراہٹیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، ایسے رنگین اور حسین حالت میں مسلمانی بچوں کا پہلا اور ابتدائی حق گھر والوں پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے۔ اذان و اقامت کہنا سنت ہے، تو اس سنت کی ادائیگی میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً کہہ دینا چاہیے۔ اذان اس لیے کہی جاتی ہے کہ بچے کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کلمہ جو اس کے کان میں پڑے وہ اللہ کی عزت اور عظمت والا نام ہو، اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کے ایک اور اکیلے ہونے کا رنگ اور کلر اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ میں چڑھے۔ ایمان اور نماز کی اہمیت اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھے، اس پر یہ راز کھلے کہ مومن کی زندگی اذان اور نماز کی درمیانی زندگی ہے۔ یہ مختصر سی زندگی کے حالات اس طرح گزرنی چاہیے جس طرح اذان کے بعد نماز کے انتظار اور اس کی تیاری میں گزرتی ہے۔ اذان اس لیے بھی کہی جاتی ہے کہ بچے کو ام الصبیان بیماری سے بچایا جا سکے، جس میں بچہ سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے، اور شیطان کی شرارت سے حفاظت کیا جا سکے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت اس کو ستاتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، جس کے بعد وہ روتا ہے، چلاتا ہے۔ جب اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور بچہ تکلیفوں سے امن میں آ جاتا ہے۔ یہ تو اذان دینے کی حکمت ہوئی۔ اب اذان دینے کا طریقہ، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ننھے منھے پیارے سے بچے کو نہلا دھلا کر پاک صاف کپڑے پہنا کر ہاتھوں پر اٹھا کر اذان دینے والا شخص قبلے کی طرف منہ کر کے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر دائیں بائیں چہرہ بھی پھیر لے اور اپنی اذان مکمل کر لے۔ البتہ 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ فجر والی اذان نہیں پڑھنی ہے کیونکہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، اذان کے دوران کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ڈالے بھی اذان ہو جاتی ہے۔ تیسری بات، اگر کسی وجہ سے اذان دینا بھول جائے اور کچھ دن گزر جائے تب بھی اذان کہہ دینی چاہیے، کیونکہ شریعت نے اس اذان کے دینے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے، چاہے جتنی دیر گزر جائے، لیکن بلا وجہ تاخیر نہ کرے۔ سنت یہی ہے کہ فوراً اس کے کان میں اذان دے دی جائے۔ اب چلتے چلاتے ایک مسئلہ سن لیں جو فتاوی دارالعلوم کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ بچے کے پیدائش کے بعد اگر کوئی اذان دینے والا مرد نہ ہو تو موبائل فون کے ذریعے سے اذان دینے میں جلدی نہ کرے،
بلکہ کسی مرد کے آنے کا انتظار کریں۔ لیکن اگر واقعتاً ایسی صورت پیش آ جائے کہ یہ اندیشہ ہو کہ مرد کے آنے میں گھنٹوں گزر جائیں گے، اس کے بعد بھی پتہ نہیں ہے کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، تب فون کے ذریعے سے نہیں بلکہ عورت سے اذان دلوائی جائے۔ اگر عورت بھی نہ ہو اور کوئی صورت بھی نہ ہو، بڑی مجبوری ہو، اب موبائل فون کے ذریعے سے اذان دلوائی جا سکتی ہے، اذان درست ہو جائے گی اور اس کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، مسلمانی بچوں کا آخری حق مسلمانوں پر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو نہلا دھلا کر، کفن پہنا کر، اس کے جنازے کو اٹھا کر، اس پر جنازہ کی نماز پڑھ کر اس کو دفن کر دیا جائے، اور دفن ہونے کے بعد چند منٹ، چند آیات پڑھ کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دی جائے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، بہت دور تجھ سے چلے جائیں گے، بہت دور تجھ سے چلے جائیں گے، پھر نہ جانے ملاقات کو کب آئیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کے ساتھ عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔